یا نبی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، جزاک اللہ، اللہم صلی علیہ، یہ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی کیے گئے. اب روزہ کی وجہ کیا ہے، روزہ کیوں رکھیں؟ اللہ تعالی نے اپنے کلام حکیم میں اس طرح ذکر فرمایا، لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو روزہ اللہ تعالی کے کرم سے بندے کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے میں عرض کروں گا کیسے متقی بنتا ہے آدمی. رمضان کا روزہ کس طرح متقی بناتا ہے ہمیں، یہ بات ابھی میں عرض کروں گا. اس سے پہلے فرضیت ماہ سیام یعنی سن 2 ہجری میں جب سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، دوسرا سال تھا. سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے اس کا حکم نہیں آیا تھا. تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا وہ ایک دم سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت جو کتاب ہے اس کی ساری تختیاں ایک دم عطا کی تھیں اور وہ لکھا ہوا تھا. جو توریت کتاب ہے وہ لکھی ہوئی تھی، تختیاں تھیں اس کی بڑی بڑی. وہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا.
لیکن قرآن کریم تقریباً 23 سال کی مدت میں، یعنی 20 پر 3 سال قریب قریب، اتنی طویل مدت میں قرآن کے 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیے. ایک دم سے نہیں دیا قرآن، جس چیز کی ضرورت تھی وہ حکم نازل فرمایا. تو 23 سال میں مکمل قرآن نازل ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے نہیں دیا. جبریل امین آتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تھے. پڑھا ہوا، قرآن کے معنی ہی پڑھے ہوئے کے ہیں. جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے جبریل کے ذریعے سے عطا کیا اور جبریل علیہ السلام آ کر پڑھ کر سناتے تھے. حضور پاک علیہ السلام اس قرآن کو پڑھتے تھے، پھر صحابہ سے لکھواتے تھے. اسی وقت کاتبان وحی تھے 6 صحابہ یا 7، ان کی ذمہ داری تھی جب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو سرکار پڑھ کر سناتے تھے اور صحابہ اس کو لکھتے تھے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. ان کو کاتبان وحی کہتے ہیں، جس میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں. آج لوگ گالی بک رہے ہیں ان کو، عاقبت خراب کر رہے ہیں اپنی. صحابی ہیں صحابی، ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام. اہل بیت کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. اہل بیت کی عظمت تو مسلم ہے. وہ جو مسلمان اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے، نبی کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کے آل پاک کو بھی مانتا ہے، ان کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، ان کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اولیاء کرام کو مانتا ہے، ان کی بھی عظمت کو مانتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا سر امتیاز ہے. ہم ایک کو گھٹاتے ایک کو بڑھاتے نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ بھی ہمارے لیے قابل عظمت، اللہ کے نبی بھی عظمت والے، میرے آقا کے اہل بیت کرام بھی عظمت والے، تمام خلفاء راشدین بھی عظمت والے، تمام اہل بیت کرام بھی عظمت والے، صحابہ بھی عظمت والے. سب کی عظمتیں ہم تسلیم کرتے ہیں. غوث اعظم کو بھی ہم اعظم کہتے ہیں، عظمت والا مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز کو بھی عظمت والا مانتے ہیں. یہی تو ہے سنیوں کی ماشاءاللہ خصوصیت. رافضی سیدنا مولا علی کو تو مانتے ہیں لیکن تینوں خلفاء راشدین کو نہیں مانتے. یہاں ہم چاروں خلفاء کو ماننے والے. رافضی میں سنی میں یہی تو فرق ہے. ہم 4 کے ماننے والے ہیں، اس لیے حکم ہے روٹی کھاؤ، روٹی دسترخوان پر تو روٹی کے 4 ٹکڑے کرو. 4 ٹکڑے 4 خلفاء کے نام پر. ہم ان کے نام کا ٹکڑا کھاتے ہیں. الحمدللہ ہم کو سنی ہے. اور دونوں ہاتھ سے روٹی پکڑنا چاہیے. ایک ہاتھ سے لوگ روٹی توڑتے ہیں، ایسا چمٹی لیتے ہیں، اس طرح کھینچتے ہیں روٹی کو. نہیں، 2 ہاتھ سے پکڑ کر روٹی توڑنا یہ آقا کی سنت ہے. دونوں ہاتھ سے روٹی توڑ کر کھانے میں عاجزی انکساری ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ تو طہارت کا ہے، ہم یہ ہاتھ سے روٹی کیوں پکڑے؟ نہیں، سرکار کی سنت ہے. آپ کا ہاتھ صاف ہے، دھو لیا آپ نے، ہاتھ پاک ہو گیا آپ کا. دونوں ہاتھوں سے قرآن پکڑتے ہیں آپ.
ہے نا، دونوں ہاتھ سے قرآن پکڑتے ہیں. جب قرآن عظمت والا ہے کہ روٹی؟ جب قرآن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں تو روٹی پکڑنے میں کیا عیب ہے؟ سوچو ذرا دماغ سے. حدیث کی کتاب، بڑی بڑی کتابیں، اتنی چوڑی اتنی لمبی، ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے اس کو آپ، وزنی ہوتی ہے، دو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے. جب حدیث کی کتاب بھی آپ دو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو روٹی دو ہاتھ سے پکڑ کے توڑنے میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک ہاتھ سے روٹی توڑ کر کھاتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے. تکبر کر رہا ہے وہ، اور عاجزی قائم ہے روٹی دو ہاتھ سے توڑ کر کھانا. روٹی کو پکڑنا بھی ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں روٹی پکڑنا، اسی سے روٹی توڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھانا چاہیے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے علماء اہل سنت کا اس پہ عمل ہے، اور تمام صحابہ کرام کی یہی سنتیں رہیں، تمام اولیاء کرام کا یہی طریقہ رہا. ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم بھی الحمدللہ اسی طریقے پہ عمل پیرا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور حضور پاک صاحب الاولاق کے مقدس چچازاد بھائی بھی ہیں، اور حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے خلیفہ بھی ہیں. یہ ساری عظمتیں ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم بڑھاتے گھٹاتے نہیں ہیں. جس کا جو مقام ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، ہم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں. نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم تفضیلی ہیں. فضیلت دینے والے تینوں صحابہ پر حضور سیدنا مولا علی کو، اس کو تفضیلی کہتے ہیں. یعنی تینوں خلفاء کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے حضرت علی کو مانتے ہیں. یہ تفضیلیت کی نشانی ہے. اہل سنت و جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، دوسرے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے پاس. تو یہ ترتیب اللہ نے بھی بتائی، اللہ کے رسول نے بھی بتائی. اب اس ترتیب کو چھوڑ کر آپ کی بتائی ہوئی ترتیب ہم نہیں مانیں گے، ہم اللہ رسول کی بتائی ہوئی ترتیب مانیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ اہل سنت و جماعت. تو بہرحال بات چل رہی تھی میری ماہ رمضان سے متعلق. انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا آپ سے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. فرض ہے روزہ، فرض ہے. بولیے، رمضان کا روزہ فرض ہے. شعبان کے روزے نفل ہیں، رجب کے روزے نفل ہیں، محرم کے روزے نفل ہیں. وہ نفل روزے ہیں، رکھیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہگار نہیں. لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، نہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، رکھیں گے تو متقی بنیں گے، رکھیں گے تو آپ پرہیزگار بنیں گے. اور موسم تو بدلتے رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں روزے چلے کئی سال تک. چند سالوں پہلے ٹھنڈے کے موسم میں روزے آتے، سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا روزہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا تھا اس میں، اور بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا. سردی میں آدمی ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھا لے تو شام تک بے فکری، نہ پیاس لگے پانی کی، نہ کھانے کی حاجت محسوس ہو. تو رمضان کے روزے جب ٹھنڈی کے موسم میں آتے تھے بڑی آسانی سے ہم رکھ لیتے تھے. لیکن اب رمضان کے روزے مئی کے مہینے میں آ رہے ہیں، اور مئی کا مہینہ جو ہے یہ تیر کا مہینہ کہلاتا ہے. دھوپ ایسے چبھتی ہے جیسے تیر چبھتا ہے، اسی لیے اس کا نام تیر رکھا گیا. مئی کا نام کیا ہے؟ تیر کا مہینہ ہے. اس میں دھوپ چبھتی ہے. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نہ دھوپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ سردی کی خواہش کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھو.
اب چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، روزہ رکھنا ہم تمام بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کون سی چیزیں؟ فرماتے ہیں مولا علی کہ مجھے رمضان کے روزے بڑے پسند ہیں۔ وہ بھی کون سے مہینے میں؟ گرمی کے موسم میں۔ گرمی کے روزے پسند ہیں، جاڑوں کی طہارت پسند ہے۔ جاڑے کے موسم میں، سردی میں طہارت بہت جلدی جلدی انسان کو ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جاڑوں کی طہارت اور گرمی کے روزے مجھے بڑے پسند ہیں۔ تکلیف اٹھانا پسند ہے مجھے، ضرب السیف اور جہاد کے میدان میں تلوار چلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو مولا علی کی 3 چیزیں پسند، گرمی کے روزے، تو ہم بھی مولا علی کے چاہنے والے گرمی کے روزے پسند کریں، یہ ہاتھ لگا کے واویلا نہ کریں کہ ارے گرمی کے موسم میں رمضان کا مہینہ آیا، اب روزے کیسے رکھیں، گرمی برداشت کیسے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طاقت آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کو قوت عطا فرما دے گا روزہ رکھنے کی۔ رکھے تو دیکھیے انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے دن گزر جائے گا، اس طرح رمضان کا مہینہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 30 دن رکھنا ہے روزے یا 29 دن، چاند پر منحصر ہے۔ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، یہ حضور کا حکم ہے۔ لہذا ہم آپ اہل سنت و جماعت سے متعلق ہیں، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ چاند کو بھی تلاش کریں۔ کب دیکھیں گے چاند؟ آج 27 تاریخ ہے، کل کو 28 ہے، پرسوں کو 29 ہے، اتوار کے دن۔ تو اتوار کے دن مغرب کی نماز ادا کر کے چاند تلاش کریں آسمان پر، مغرب کی جانب اسی طرف آسمان پہ نظر دوڑائیں، کیونکہ سب کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کسی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، کسی کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال سب مسلمان تلاش کریں رمضان کے چاند کو، اگر نظر آ جائے تو پھر انشاءاللہ روزہ رکھنے کی تیاری کرنا ہے، نماز تراویح بھی اسی رات سے شروع کرنا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ بڑی کیفیت ہوتی ہے رمضان میں، قسم خدا کی، جب روزہ رکھتے آپ افطار کا انتظام کرتے ہیں، شام کے وقت سحری کا انتظام کرتے ہیں، رات میں افطار کا انتظام کرتے ہیں، اس وقت جو مسرتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یہ خریدتے ہیں وہ خریدتے ہیں، اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ افطار میں سحری میں اگر زیادہ کھا لیں تو اس کا حساب اللہ نہیں لے گا۔ زیادہ کیوں کھایا، زیادہ کیوں خریدا، نہیں پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔ رمضان میں چھوٹ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں آپ عصر کی نماز پڑھ کے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، کھجور خرید رہے ہیں، میوہ خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشی حاصل ہوتی روزے دار کو۔ کب کب؟ فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت یہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، اب میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، بندے کو خوشی ہوتی ہے اس وقت۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، فرحت عند الافطار، ایک خوشی روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کب؟ فرحت عند لقاء الرحمن، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ رحمان سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں، روزے دار بندوں کی تو اللہ کا دیدار دیکھ کر اتنے خوش ہوں گے بندے، بار بار دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے آقا بھی خوبصورت ہیں، ہم مثال دیتے ہیں کہ چاند کی طرح میرے آقا کا چہرہ چمکتا تھا، سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا تھا۔ حضور کی تو مثال دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مثال کچھ نہیں ہے، اللہ ہے وہ۔ اللہ نے اپنی مثال قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، اللہ کے وہ بے مثال ہے، خود بیان کیا ہے، مثل نوری
اس کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ روشن ہے، روشن چراغ کی مثال اللہ نے خود دی ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے مثال ہے۔ بولیے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، اللہ نور ہے اور اتنا حسین و جمیل ہے کہ خود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہ روزے داروں کو اس وقت خوشی ہوگی بہت زیادہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ تو بندو، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور ایک فائدے کی بات بتا دوں آپ کو، یوں تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں، پھر بھی آج موقع ہے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا حسین و جمیل دیدار ہوگا، یہ خوبصورت جو بھی چیز ہوتی ہے کہ آدمی بار بار اس کو دیکھتا ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ جو چیز خوبصورت ہے نظریں بار بار وہیں اٹھتی ہیں، اس کی بار بار دیکھتا ہے اسی کو۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت ہے، صورت ہماری طرح آپ کی طرح نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے، سمجھ گئے؟ لیکن بندے کا دل نہیں بھرے گا، بار بار دیکھنا چاہیں گا، بار بار اللہ کا دیدار کرنا چاہیں گا۔ تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو ہر جمعہ کو، آج کا دن، ہر جمعہ کو اللہ تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار دکھائے گا۔ بس ہفتے میں ایک دن جنتی انتظار کریں گے جمعہ کا، پھر کب جمعہ آتا، کب دیدار الہی ہوگا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے جنتی بندوں سے پوچھو اور کیا چاہیے، انہیں کیا تمنا ہے ان کی بیان کریں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں جنتیوں بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو اور کیا چاہیے تم کو۔ تو جنت میں تو ہر چیز موجود ہے، ہماری ہر خواہش کی تکمیل جنت میں ہے، جو ہم چاہیں گے موجود ہو جائے گا فوراً۔ آپ چاہیں گے کہ مجھے بہترین قسم کے پھل چاہیے، آپ دل میں سوچیں گے پھل کا تشت، اعلیٰ درجے کے جنتی پھل، نہ دنیا کے پھل میں اتنی خوشبو ہوگی نہ لذت ہوگی جو جنت کے درختوں کے پھل میں ہے۔ وہ دنیا جیسے پھل تو ہوں گے شباہت میں، لیکن اس کی لذت، اس کا رنگ، اس کا مزہ الگ ہوگا، وہ سب موجود ہو جائیں گے، جو چاہے کھاؤ۔ اب آپ کی تمنا ہوگی کہ میں شراب طہورہ پیوں، پاکیزہ شراب، یہ تو دنیا کی گندی شراب ہے، پینے کے بعد آدمی کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اماں میں بیوی میں فرق محسوس نہیں کرتا شراب پینے کے بعد۔ لیکن جنتی شراب جو ہے وہ ایسی شراب ہے، پاکیزہ شراب، کہ آدمی کا ذہن بھٹکے گا نہیں، بہکے گا نہیں، نشہ میں جھومے گا نہیں، وہ شراب طہورہ ہے، پینے کے بعد اس کو اور فرحت حاصل ہوگی۔ تو جو چاہیں گے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي مَا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو تمہارا جی چاہے گا، تم جو چاہو گے تمہیں جنت میں مل جائے گا۔ تم چاہیں گے کہ میں بہترین حسین حور سے ملاقات کروں، فوراً حسین جمیل حور تمہارے پاس آ جائے گی، تم سوچیں گے فوراً موجود۔ یہ جنت، اس لیے جنت کے لیے تمنا کرو کہ اللہ پاک ہمیں جنتی بنائے، جنت میں داخلہ عطا فرمائے، جنت نصیب کرے۔ تو جنت اس کو ملے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بندہ ہے، جو نمازیں وقت پہ ادا کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے،
یتیموں کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتا ہے کہ جتنی نیک عمل ہیں اللہ پاک جنت ایسے نیکوکاروں کے لیے ہی بنا رکھا ہے. اب جو بدکار ہیں گناہگار ہیں ان کے لیے جہنم ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے. کافر وہی نہیں ہے جو مندر میں جا کے گھنٹہ مارے بت کے سامنے سجدہ کرے, وہی کافر نہیں ہے, بلکہ وہ کافر ہے جو نبی کی تعظیم نہ کرے, جو حضور کی تعظیم نہ کرے اور انکار کرے وہ بھی کافر ہے. نماز نہ پڑھے, نماز کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. روزہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. چہرے پہ داڑھی ہے, لمبا جبہ ہے, لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. بولیے, گھنٹہ مارنے والا ہی نہیں ہے وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتا. نماز پڑھ رہا لیکن نبی کی تعظیم نہیں کر رہا تو شیطان کی طرح ہو گیا وہ. شیطان بھی نماز میں کوئی کمی نہیں کیا, کروڑوں سال نمازیں پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن جب نبی کی تعظیم کرنے کا وقت آیا تو انکار کر دیا. ابا واستکبرا. قرآن کریم میں اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا, قرآن کہتا ہے ابا, انکار کیا. کس سے انکار کیا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا. کس نے؟ ابلیس نے. ابا واستکبرا, اور تکبر کیا کہ میں آدم سے اچھا ہوں, میں کیوں جھکوں آدم کے سامنے. یہ تکبر اس کے اندر آ گیا. پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ہو گیا. جب تک نبی کی تعظیم سے انکار نہیں کیا تھا مسلمان تھا. کون؟ ابلیس. نہ صرف مسلمان بلکہ جنت میں تھا, فرشتوں کا استاد تھا, فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں, اتنی تعظیم تھی اس کی. لیکن جب نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, نکل جا میری جنت سے, تو مردود ہو گیا, تو کافروں میں سے ہو گیا, نکل مردود یہاں سے. دیکھ لیا آپ نے, نماز میں کمی نہیں کی اس نے, سجدوں میں کمی نہیں کی. آج بھی نماز پڑھنے تیار ہے شیطان. اگر تیار نہیں ہے تو کس کام کے لیے؟ نبی کی تعظیم کے لیے تیار نہیں. تو اب جو لوگ آج کے دور میں گزشتہ چند سالوں سے یہ ترتیب پہ عمل کر رہے ہیں, نماز سے انکار نہیں ہے, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, بڑی فکر رہتی ہے نماز کی, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, اب ظہر کا ٹائم ہو گیا, اب عصر کا ٹائم ہو گیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا, بڑی فکر رکھتی ہیں. اچھی بات ہے نماز ادا کرے, لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, 5 وقتہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جب ان سے کہا جاتا کھڑے ہو جاؤ نبی کے سلام کے لیے تو مردود انکار کرتا ہے کہ میں سلام نہیں پڑھوں گا. یہی ہے شیطانی فطرت. بولو, یہی شیطان کا عمل رہا نا. وہاں جھکنے کے لیے کہا گیا تھا, یہاں کھڑے ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو شیطان نے جھکنے سے انکار کیا, یہ نبی کے سلام سے انکار کیا کھڑے ہو کر, اس لیے وہ بھی کافر ہو گیا, یہ بھی نبی کی تعظیم سے انکار کر کے کافر ہو گیا. گزشتہ جمعہ میں ایک نوجوان, میں تو دیکھا نہیں, بعد میں پتا چلا مجھے, ادھر سلام ہو رہا ہے, ہمارے حافظ اکرم صاحب سلام پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں, اور وہ قرآن شریف پڑھتے بیٹھا ہے. تو کچھ نوجوان بچے نے اس سے کہا کہ بھائی سلام ہو رہا ہے, کھڑے ہو جائیے, بعد میں پڑھ لیجئے قرآن شریف. تو کہا نہیں, میں پہلے قرآن پڑھوں گا. کہا یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی ہے, وہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے, یہاں غیر سنی کو آنا منع ہے. یعنی وہابی, دیوبندی, تبلیغی, مودودی, اہل حدیث, قادیانی, رافضی, ان کو آنا مسجد میں منع ہے, بورڈ لگا ہوا ہے. تو بولے میں ہاں پڑھ لوں گا بعد میں. وہ اٹھا نہیں مگر انکار کیا, سلام سے انکار کیا. یہ ہے طریقہ ان کا. اب بتانے کو کیا بتا رہا ہے وہ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب لوگوں سے پوچھیں گا, اگر بحث کریں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی قرآن پڑھنا افضل ہے کہ سلام پڑھنا افضل ہے. میں کہوں گا کہ اس وقت سلام پڑھنا افضل ہے, بعد میں قرآن پڑھنا افضل ہے.
جو وقت میں جو کام کرنا ہے وہ افضل ہے. جیسے کہ قربانی کے 3 دن ہیں تو قربانی کے 3 دنوں میں قربانی دینا افضل ہے. اب آج آپ قربانی دینا چاہیں گے، بقرعید کی قربانی آج کے دن دینا چاہیں گے تو افضل نہیں ہے. فضیلت وہ 3 دنوں میں حاصل ہے. تو جس وقت میں جو کام کرنا افضل ہے وہ کام اسی وقت میں کرنا چاہیے. سلام پڑھنے کا وقت ہے تو سلام ہی پڑھو، قرآن پڑھنے کا وقت ہے تو قرآن پڑھو. ہم منع نہیں کرتے قرآن پڑھنے سے، لیکن دلوں کا شور ظاہر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، سلام نہیں پڑھیں گے. ارے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے بندے، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اسی قرآن میں سلام پڑھنے کا بھی حکم لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا یہ 22ویں پارے کی آیت نہیں ہے؟ کیا تم انکار کرو گے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کب تک بھیجیں گے؟ کوئی لمٹ نہیں بتائی، ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. اللہ ہمیشہ باقی ہے، درود بھی ہمیشہ باقی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر موقوف ہو جائے گا لیکن نبی کا ذکر موقوف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ذکر کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا تو نبی کا ذکر بھی ہمیشہ ہونے والا ہے. تو بہرحال نبی کی شان میں، نبی کی عزت میں ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا شفیع الورا سلام علیک، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو بھی سلام کا طریقہ ہے ہم اسی طریقے کے مطابق سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو دنیا میں نبی کو سلام کرتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کو نبی کو سلام کرنے کا موقع ملے گا. حشر کے میدان میں بھی سلام کرنے کا موقع ملے گا. اور جو دنیا میں نبی کو سلام کرنے سے انکار کرتے ہیں نہ قبر میں سلام کرنے کا موقع ملے گا نہ حشر کے میدان میں. ہاں قرآن اٹھائیے 27واں پارہ سورہ واقعہ، اس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو. یہ آیت ہے قرآن کی. سیدھے ہاتھ والے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حشر کے میدان میں 2 قسم کی صفیں ہوں گی، ایک سیدھے ہاتھ والوں کی، ایک بائیں ہاتھ والوں. سیدھے ہاتھ والے جو ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بائیں ہاتھ والے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ لیفٹ ہینڈ میں. تو سیدھے ہاتھ والے جنتی لوگ ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ ہوں گے. یہ سب فیصلہ قرآن میں ہو چکا ہے. اصحاب شمال کہتے ہیں، ان کو اصحاب یمین کہتے ہیں. جب نبی پاک جب صفیں بن جائیں گی سیدھے ہاتھ والوں کی، بائیں ہاتھ والوں کی، تو حضور کی آمد ہوں گی. حشر کے میدان میں سرکار کی تشریف آوری ہوگی تو سیدھے ہاتھ والے جتنے لوگ ہوں گے وہ نبی پاک کو محشر کے میدان میں آتا ہوا دیکھ کر کہیں گے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے اے پیارے مصطفیٰ آپ کو سلام ہو. بائیں ہاتھ والے نبی کو آتا ہوا دیکھیں گے لیکن سلام نہیں کر سکیں گے، سلام نہیں کریں گے بائیں ہاتھ والے. یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں نبی کو سلام نہیں کیا کرتے تھے. حشر کے میدان میں بھی ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا، وہ سلام نہیں کر سکیں گے حضور کو دیکھنے کے باوجود بھی. ہاں جو دنیا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے زندگی بھر، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حشر کے میدان میں بھی سیدھے ہاتھ والوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے اور وہ نبی کو دیکھ کر سلام پیش کریں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لہذا آپ سوچ لو کہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل رہنا ہے یا بائیں ہاتھ والوں میں، ہے نا. اکڑ پھکڑ سب اکل جائے گی سب. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب دیکھیں گے تو اکڑ پھکڑ سب نکل جائے گی. یہاں تن لو
یہاں اکڑ کر لو، یہاں غرور کی باتیں کر لو، لیکن وہاں نہیں چلے گی. وہاں تو سب جھک جائیں گے، موم کی طرح نرم ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، ہے نا، عذاب جہنم دیکھ کر. ہاں یہاں تو سینہ چوڑا کر کے بولتا میں نہیں پڑھتا سلام، جاؤ کیا کر لیتے کر لو. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. ہم تو حکم بتاتے ہیں، حکم سناتے ہیں، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہاری ہماری ذمہ داری ہے. لہذا یہ مسجد جو ہے اہل سنت و جماعت کی ہے، اور یہاں پر غیر عقیدہ والوں کو آنا سخت منع ہے. الحمدللہ ہم اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی بھولے بھٹکے آ ہی جاتا ہے. اور اب آؤ تو نماز پڑھ کے خاموش چلے جاؤ، لیکن یہاں پر یہاں کے طریقے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، یہ مسجد میں اہل سنت و جماعت کے طریقے ہی چلتے ہیں. لہذا جو بھی آنے والا یہاں پر آئے تو اس کو اقامت میں بیٹھنا ہے، پہلے سے نہیں کھڑے ہونا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا ہے. یہ حضور کی، یہ صحابہ کی سنت، حضور کی بھی سنت. اب لوگ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے. الحمدللہ ہماری مسجد میں جتنے ہی مصلی آتے ہیں، چاہے 5 وقتہ نماز کے ہوں یا جمعہ کی نماز کے مصلی ہوں، سب الحمدللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور نماز کے بعد 5 وقتہ نمازوں کے بعد بھی ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اور جمعہ کے دن بھی سلام پیش کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری مسجد جو ہے اہل سنت و جماعت سے متعلق ہے. یہاں کے طریقے اہل سنت و جماعت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. لہذا ہم کو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سلام کلام کون کرتا ہے؟ میں آپ سے سلام کروں، میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دیا نا؟ تو میری آپ سے ملاقات ہے، دوستی ہے، تعلق ہے. میں آپ کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، آپ بھی مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں. بولیے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سلام کلام بند ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا جس سے بات چیت چلتی ہے، جس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کو ہی سلام کیا جاتا ہے، اور جس کا جھگڑا ہو جائے تو سلام بند کر دیتا ہے. تو ہم سنی اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہے. ہم نبی پاک کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ نبی سے ہماری غلامی کا تعلق ہے. یہ تو محبت کی بات ہے. اب جن کے دلوں میں دشمنی ہے حضور کی، وہ کیوں سلام کریں گے؟ سلام تو وہ کرتا ہے جس سے محبت ہو. یا محبت تو ان کے سینے خالی ہیں، اس لیے سلام بھی نہیں کرتے. الحمدللہ ہم سنیوں کے سینے محبت رسول سے آباد ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے سینے محبت رسول میں اور مزید اضافہ ہو جائے، اور ہر پل ترقی ہو، ہر لمحہ ترقی ہو، اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. دیکھو قرآن 23واں پارہ ہے، سورہ صافات، اس کی آخری آیتیں پڑھیے. سبحانہ ذی العزتی ربک سبحانہ ربک، پوری آیت پڑھو. ہاں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی، سبحانہ، اللہ پاک ہے، عزت والا ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے، اس کی تعریف کرو. تو تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ بندے کی ذمہ داری ہے. کس کے لیے؟
اللہ کے لیے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو تعریف اللہ کی اور سلام نبی پر. وسلام علی المرسلین، سلام ہو رسولوں پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، سلام رسولوں کے لیے ہے. تو الحمدللہ ہم سنی اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ قرآن کے فیصلے ہیں. اب اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمجھنے کی طاقت دے اور قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی میری رمضان کے روزوں سے متعلق کہ ماہ رمضان میں روزہ فرض کر دیا گیا، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے احکامات، جو مسائل فضائل ہیں، وقتاً فوقتاً ہر جمعہ کو بیان کیے جائیں گے. اب آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے رؤیت ہلال کا. چاند دیکھنا رمضان کا یہ ہم پر لازم ہے. تلاش کریں آسمان پر، کب شام کے وقت میں، یعنی مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد رمضان کا چاند تلاش کریں. تو چاند اگر نظر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک یہ چاند جو رمضان کا نظر آیا ہے، اس ماہ رمضان کے چاند کے چمکنے کی خوشی میں مولا ہم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم کو روزہ رکھنے کی طاقت و صلاحیت عطا فرما. یہ اس طرح دعا کر لیں انشاءاللہ. اور بھی مسنون دعائیں ہیں چاند دیکھ کر کرنے کی. جو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں کر لے سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے. اور رمضان کی مبارکباد دیجیے، کیونکہ وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو ایک مسلمان بھائی کو رمضان کے آنے کی خوشی میں مبارکباد پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے؟ دیکھیے آپ، رمضان کا چاند دیکھتے ہی سلسلہ شروع ہو گیا رحمتوں کا، مغفرتوں کا. اللہ اللہ. تو مبارکباد دیجیے. جیسے کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کسی مقصد میں تو مبارک پیش کرتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو مبارکباد دیتے ہیں. کہ ان سب خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے رمضان کا آنا. ماہ رمضان کا آنا ہمارے لیے ان سب خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے. اور جو اس مہمان مہینے کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر تراویح کا اہتمام کر کے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے ثواب اور اجر کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اگر آپ سب میں سے سب دیکھیے، چاند تلاش کیجئے. اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو آپ مرکز اہل سنت کے ٹیلی فون پر آپ جو ہے یا کسی کی فون پر، ذمہ داروں کے فون پر اطلاع دیجئے. پھر آپ کے پاس ہمارے نمائندے پہنچیں گے، آپ سے شرعی شہادت حاصل کریں گے. اگر آپ قریب رہتے ہیں تو آپ خود یہاں چلے آئیے، آپ گواہی دے دیجئے. آپ کی گواہی کی بنیاد پر انشاءاللہ چاند کا اعلان کیا جائے گا. کم از کم 2 مسلمان کا دیکھنا ضروری ہے نا. ایک مسلمان بھی اگر دیکھ لے، اس کی گواہی اگر متشرع ہے تو اس کی ایک گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے روزوں کے لیے. مگر عید کے لیے کم از کم 2 دیکھنا ضروری ہے. ذمہ داری کا مسئلہ ہے. لہذا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آپ چاند اگر دیکھ لیں تو اس کی اطلاع یہاں دیجئے، اور آپ گواہی بھی دے سکتے ہیں تو گواہی بھی پیش کیجئے. انشاءاللہ پھر اعلان باضابطہ طور پہ کیا جائے گا. اور نماز تراویح انشاءاللہ مرکز اہل سنت میں روزانہ نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے گی، اور نماز عشاء 9 بجے ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور 7 بجے قریب افطار ہو جاتا ہے، اور پھر نماز مغرب کی ادا کرتے کرتے سنتیں پڑھتے پڑھتے 7:15 یا 7:30 ہو جاتے ہیں. اس لیے سارے پھر گھر جا کر کھانا تناول کرنا، پھر تھوڑا سا آرام کرنا، پھر تراویح کی تیاری کرنا ہے. اس لیے سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 9 بجے نماز عشاء کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ اطمینان سے 9 بجے حاضر آ سکتے ہیں. اور روزانہ انشاءاللہ نماز تراویح میں حافظ سید عامر علی وہ 3 پارے قرآن شریف کے سنائیں گے انشاءاللہ. 10 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا 3 پاروں کے حساب سے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ 12:15 چلتا رہے گا آخر رمضان تک انشاءاللہ. آپ حضرات جو سہولت جن کو ہے آنے کی، وہ نماز تراویح سنی امام کے پیچھے پڑھیے، کیونکہ
وہابی بدعقیدہ امام کے پیچھے آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں تو تراویح آپ کی نہیں ہوگی، کوئی نماز بھی نہیں ہوگی. اور چھوٹے بچے نابالغ بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. بعض جگہوں پر چھوٹے بچوں کو امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، وہ بھی غلط ہے. اور عورتوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی غلط ہے، بلکہ الگ الگ عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کریں. آج کل یہ مودودی جماعت والے جو ہے نا، یہ ذاکر نائک کے چیلے جتنے ہیں، یہ سب اسکولوں میں شادی خانوں میں عورتوں کو بلا بلا کر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. خبردار، آپ کی اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ہرگز مت بھیجائیے تراویح کے لیے ان کی شادی خانوں میں، ان کے اسکولوں میں، بلکہ ان سے، اپنی ماں بہنوں سے، گھر والوں سے کہیے کہ اپنے گھر میں آپ جو سورے آپ کو یاد ہیں 20 رکعت تراویح آپ پڑھ لیجیے. اللہ پاک آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا. یہ بلا وجہ کہ جب فرض نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے عورت کو، غور کیجیے. اب جمعہ کی نماز میں کیا عورتیں سب آ گئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئی؟ گھروں میں پڑھ لیتی ظہر، ان پہ تو جمعہ فرض بھی نہیں ہے. جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ نوافل پڑھ لیں، یا جمعے کی نماز کے بدلے وہ ظہر ہی پڑھیں. یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، جمعہ فرض نہیں ہے عورتوں پر، ظہر کی نماز ہی پڑھیں روزانہ کی طرح. جب عورتوں کو روزانہ کی 5 وقت کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو تراویح تو سنت ہے. جب فرض نماز کے لیے آپ کی پابندی نہیں ہے تو سنت کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے بتا دیا آپ سے؟ یہ تمام وہابیوں کی کوششیں ہیں، عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تراویح کے نام پر. تراویح کے پہلے یا تراویح کے درمیان یا تراویح کے بعد ایسے کچھ غلط مسئلے، ایسے غلط عقیدے عورتوں کو سکھا دیتے ہیں. ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہی عقیدے اپنا کر آتے ہیں گھروں میں، بچوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں. جب گھر کی عورت بگڑ جاتی ہے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے. اس کے لیے اپنی خواتین کی حفاظت کیجیے اور سمجھائیے محبت سے ان کو کہ جب فرض نماز کی آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو سنت نماز ہے تراویح. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اس سے متعلق جو بھی مسائل ہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور جو مسائل آپ نہیں جانتے ہیں اس تعلق سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہاں پر جو کچھ پروگرام مرتب دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی شب میں، یعنی مطلب کل ہفتے کے دن جو شب آئے گی، وہ رات سرکار پیران پیر غوث پاک کی ولادت کی رات ہے. اس شب میں انشاءاللہ یہاں پر نماز مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک عظیم الشان محفل سجے گی، جس میں ختم قادریہ شریف پڑھا جائے گا، نعت خوانی ہوگی اور بیان بھی ہوگا. سرکار غوث پاک کی ولادت کا ذکر خیر ہوگا. لہذا آپ حضرات اس محفل میں ضرور شرکت کیجیے. وہ سرکار غوث پاک کی آمد کی رات ہے. اس رات کی اہمیت کو سمجھیے، اس کو ناغہ مت کیجیے. آپ دوسرے جلسوں میں جیسے شوق سے آتے ہیں، ایسے ہی آپ سرکار غوث پاک کی محفل میں بھی آنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ سرکار غوث پاک کا فیضان ملے گا انشاءاللہ. اور فیضان غوث الورا سے مالا مال ہونا ہے تو ان کی محفل میں ضرور آیا کرو. اللہ تعالی ہم کو توفیق رفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ خیر خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جو میرے بھائی دارالعلوم فیض رضا کے لیے اور مرکز کے مدرسے کے لیے بچیوں کی تعلیم بھی فری ہے، بچوں کی تعلیم بھی یہاں فری ہے، اور رہنا سہنا بچوں کے لیے کھانے کا انتظام سب فری ہے. کوئی پیسے ان سے فیس نہیں لی جاتی ہے. الحمدللہ ان کو رات دن یہاں رکھ کر نگرانی بھی کی جاتی ہے. یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کی دوا دارو کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. ان کی کتابیں بھی ان کو دی جاتی ہیں. لہذا سارے اخراجات جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی سے ان کی تمام چیزیں مکمل ہوتی ہیں، اور اس کا ثواب قیامت تک اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. تو جو میرے بھائی رسید بک لے کر کے خود بھی چندہ جمع کریں اور اپنے دوست احباب خاندان میں بھی آپ ان کو معلومات کرا کے ان سے چندہ حاصل کر کے جمع کر سکتے ہیں. کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے الدال علی خیری کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے. یعنی جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ہے، نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی اللہ پاک اتنا ہی ثواب دے گا. آپ کے ذریعے سے اگر کوئی میرا بھائی چندہ دیا
اور مدرسے کا تعاون کیا، زکوٰۃ کی رقم دیا یا صدقہ دیا، عطیہ دیا، تو جو بھی آپ دیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہے، وہ دینے والے کو بھی ثواب ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو جو میرے بھائی اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ رسید بک نماز کے بعد یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. رسید بک لے جائیے، جو بھی چندہ دیتے ہیں باضابطہ رسید بنا کر ان کو دیجیے، اور آپ وصول جو ہو جائے تو پھر یہاں مرکز میں لا کر جمع کر دیجیے انشاءاللہ.